آدم، ہوا اور شیطان۔ مارک ٹوین پر امریکہ کو ناز ہے۔ یہ پہلا امریکہ طنز و مزاح نگار تھا جس کی ایک ہی کتاب کی 50,000 جلدیں چند ہفتوں میں فروخت ہو گئی تھیں۔ مارک ٹوین نے آدم، ہوا اور شیطان کی زبان سے بہت گہری اور بڑی پتے کی باتیں کہی ہیں جنہیں پڑھ کر مجھے خوب لطف آیا ہے۔ لیجئے آپ بھی طنز و مزاح کا ایک غیر ملکی نمونہ پڑھیے اور لطف اٹھائیے۔ ہوا، آدم اور شیطان کی ڈائری۔ اس کے مصنف مارک ٹوین تھے اور اس کا ترجمہ منظور ممتاز نے کیا تھا۔ آدم کی ڈائری سے اقتباسات۔ پیر، لمبے بالوں والی یہ نئی مخلوق اکثر میرے راستے میں دکھائی پڑتی ہے۔ یہ ہمیشہ میرے آس پاس اور میرا پیچھا کیے رہتی ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں۔ میں رفاقت کا عادی نہیں۔ کاش یہ دوسرے حیوانوں کے ساتھ ہی رہے۔ آج مطلع ابرآلود ہے۔ مشرق سے ہوا چل رہی ہے۔ خیال ہے ہم پر بارش برسے گی۔ ہم، یہ لفظ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ ہاں، یاد آیا، وہ نئی مخلوق اسے استعمال کرتی ہے۔ منگل، میں عظیم آبشار کا نظارہ کرتا رہا ہوں۔ میری اس جاگیر میں یہ لاجواب چیز ہے۔ نئی مخلوق اسے نیاگرا آبشار کہتی ہے۔ کیوں؟ مجھے معلوم نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ نیاگرا آبشار کی سی ہے۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی۔ یہ تو محض ضدی پن ہے۔ مجھے کسی چیز کا نام رکھنے کا موقع نہیں ملتا قبل اس کے کہ میں احتجاج کر سکوں۔ نئی مخلوق ہر اس چیز کا نام رکھ دیتی ہے جو سامنے آتی ہے اور ہمیشہ یہی بہانہ بناتی ہے کہ یہ چیز ایسی ہی نظر آتی ہے۔ مثلاً بڑا پرندہ ڈوڈو ہی لیجئے۔ وہ کہتی ہے جس لمحے اس پر کسی کی نظر پڑتی ہے وہ ایک نظر میں دیکھ لیتا ہے کہ یہ ڈوڈو کا سا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسے یہ نام قبول کرنا ہی ہوگا۔ مجھے جھگڑے سے بیزاری ہوتی ہے اور اس سے کسی طرح بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں ڈوڈو کی نسبت خود زیادہ ڈوڈو لگتا ہوں۔ بدھ، میں نے بارش سے بچنے کے لیے پناہ گاہ بنائی لیکن اس میں سکون سے نہ رہ سکا۔ نئی مخلوق اس میں بھی آ گئی۔ جب میں نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ ان سوراخوں سے پانی بہانے لگی جن سے وہ دیکھتی ہے، اور پھر اپنے پنجوں کی پشت سے انہیں پوچھ کر اس نے ایسا شور مچایا جیسا کہ کچھ دوسرے حیوان اس وقت مچاتے ہیں جب وہ اذیت میں ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ بولا کرے۔ یہ ہر وقت بولتی رہتی ہے۔ گو اس بیچاری مخلوق کو سستی ملامت کرنے والی بات ہوگی، مگر ہے وہ چڑ چڑ کرنے والی۔ میں نے پہلے کبھی انسانی آواز نہیں سنی۔ ہر نئی اور عجیب آواز جو اس خوابدیدہ تنہائی کے گہرے سکوت میں مخل ہوتی ہے میرے کانوں کو ناگوار گزرتی ہے اور مجھے ایک غلط سر لگتی ہے، اور یہ نئی آواز میرے اس قدر قریب ہے جیسے میرے کاندھے پر ہو۔ جمعے، میرے احتجاج کے باوجود وہ چیزوں کے نام رکھتی چلی جاتی ہے۔ اس جاگیر کے لیے میرے پاس بہت اچھا نام تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا اور شیریں بھی، فردوس بری۔ نئی مخلوق کہتی ہے کہ یہ سب جنگل، پہاڑیاں اور نظارے ہیں اور اس لیے اس کی باغ سے کوئی مشابہت نہیں۔ وہ کہتی ہے یہ پارک سا ہے۔ یہ پارک کے سوا کسی سے مشابہت نہیں رکھتا۔ نتیجتاً میری رائے لیے بغیر اس کا نام بدل کر نیاگرا آبشار پارک رکھ دیا گیا ہے۔ میں اسے بجا طور پہ زبردستی کہہ سکتا ہوں۔ اور اس نے یہ بورڈ لگا دیا ہے، گھاس پر قدم نہ رکھیے۔ میری زندگی اتنی پرمسرت نہیں جتنے کی تھی۔ ہفتہ، نئی مخلوق بہت زیادہ پھل کھاتی ہے۔ غالباً پھل ہمیں کچھ کم رہ جائیں گے۔ پھر ہم، یہ اس کا لفظ ہے اور اب اس سے سن کر یہ لفظ میں بھی استعمال کرنے لگا ہوں۔ آج صبح خاص دھند تھی۔ میں دھند میں باہر نہیں جاتا۔ نئی مخلوق چلی جاتی ہے۔ وہ ہر موسم میں باہر چلی جاتی ہے اور کیچڑ سے لت پت پیر اندر آن پٹکتی ہے اور باتیں کرتی ہے۔ اس کے بغیر یہاں کس قدر سکون اور مسرت ہوا کرتی تھی۔ اتوار گزر گیا۔
یہ دن زیادہ سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے نومبر یہ دن آرام کرنے کے لیے چن لیا گیا تھا۔ ہفتے میں پہلے ہی 6 دن آرام کرنے کے لیے میرے پاس تھے۔ آج صبح نئی مخلوق شجر ممنوعہ سے ڈھیلے مار کر سیب گرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیر: نئی مخلوق کہتی ہے کہ اس کا نام ہوا ہے۔ بات خوب، مجھے کچھ اعتراض نہیں۔ وہ کہتی ہے جب مجھے اس کو بلانا ہو تو میں اسے یہی کہہ کے پکاروں۔ میں نے کہا یہ بلا ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ وہ نہیں بلکہ وہ عورت ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور باتیں نہ کرے۔ منگل: اس نے تمام جاگیر کو قابل نفرت ناموں اور ناگوار تختیوں سے جڑ رکھا ہے۔ یہ راستہ گرداب کو جاتا ہے۔ ہوائی غار کا راستہ یہ ہے۔ گرمیوں کی تفریح گاہ، یہ اس کی ایک اور اختراع ہے، محض الفاظ بغیر کسی معنی کے۔ گرمیوں کی تفریح گاہ یہ کیا چیز ہے؟ لیکن یہ بہت بہتر کہ اس سے نہ پوچھا جائے۔ وہ تعویلیں کرنے میں بڑی سرگرم ہے۔ جمعہ: وہ میری منت سماجت کرنے لگی ہے کہ میں آبشار پر سے چھلانگ لگانا چھوڑ دوں، مگر اس سے نقصان کیا پہنچتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کیوں؟ میں ہمیشہ سے ہی کرتا آیا ہوں۔ ہمیشہ سے مجھے غوطہ خوری کی عادت ہے۔ اس سے مجھ میں جوش ابھرتا ہے اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ آبشاریں صرف نظارے کے لیے بنائی گئی تھیں، جیسا کہ گینڈے اور ہاتھی۔ میں لکڑی کے بیرل میں داخل ہو کر آبشار سے گرا، اس کی تسلی نہ ہوئی۔ پھر میں ٹب میں بیٹھ کر آبشار سے گرا، پھر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ میں انجیر کے پتوں کا لباس پہنے گرداب اور ڈھلوانوں پہ سے تیرا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ نتیجتاً اس نے میرے اسراف پر تکلیف دہ شکایتیں کی۔ یہاں میری راہ میں بہت رکاوٹیں ہو گئی ہیں، مجھے نقل مکانی کی ضرورت ہے۔ ہفتہ: میں پچھلے منگل کی رات بھاگ نکلا اور 2 دن سفر کرتا رہا، اور میں نے اپنے لیے ایک تنہا گوشے میں پناہ گاہ بنا لی، اور میں نے اپنے نقش قدم جس قدر ممکن ہو سکا مٹا دیے تھے، مگر ایک درندے کے ذریعے جس کو اس نے سدھا رکھا تھا اور جسے وہ بھیڑیا کہتی تھی مجھے ڈھونڈ نکالا، اور وہ پھر وہی آہ و بگا کرتی اور اپنے ان سوراخوں سے پانی بہاتی جن سے وہ دیکھتی تھی آن موجود ہوئی۔ میں اس کے ساتھ لوٹنے پر مجبور ہو گیا، لیکن جلد ہی موقع ملنے پر نقل مکانی کر جاؤں گا۔ وہ اپنے آپ کو بہت سی احمقانہ باتوں میں مشغول رکھتی ہے، دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی کہ جو حیوان شیر اور چیتے کہلاتے ہیں وہ کیوں گھاس اور پھولوں پر بسر اوقات کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ان کے دانتوں کی بناوٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ان کو ایک دوسرے کو کھا جانے کے لیے ملے تھے۔ یہ احمقانہ خیال ہے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ماننا ہوگا، اور یہ عمل اس چیز کو وجود میں لائے گی جس کو میری سمجھ سوچ موت کہتی ہے، اور موت جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے اس پارک میں تاحال داخل نہیں ہوئی، جو کہ ایک طرح قابل رحم ہے۔ اتوار گزر گیا۔ پیر: میرا خیال ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ہفتہ کس لیے ہے۔ یہ اتوار کی تھکان اتارنے کے لیے ہے۔ یہ ایک اچھا خیال نظر آتا ہے۔ وہ پھر اس درخت پر چڑھی رہی اور اس پر بے شمار ڈھیلے برساتی رہی۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کسی خطرناک کام کو سر انجام دینے کے لیے اس کو معقول وجہ قرار دیتی ہے۔ منگل: اس نے مجھے بتایا کہ اسے میری جسم کی ایک پسلی سے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ بات غلط نہیں تو قابل شبہ ضرور ہے۔ میری کوئی پسلی ضائع نہیں ہوئی۔ وہ مکھی سے متعلق الجھن میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گھاس اس کی طبیعت کے موافق نہیں اور وہ اپنی نسل بڑھا نہیں سکے گی۔ اس کا خیال ہے کہ سڑا ہوا گوشت مکھی کی خوراک ہے۔ مکھی کو اس پر گزارا کرنا ہوگا جو کچھ کہ اسے مہیا کیا گیا ہے۔ ہم مکھی کو پالنے کے لیے اپنا تمام نظام درہم برہم نہیں کر سکتے۔ ہفتہ: کل جب کہ وہ اپنے آپ کو تالاب میں دیکھ رہی تھی تو اس میں گر پڑی۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے دیکھتی رہتی ہے۔ اس کا دم گھٹ گیا جس سے اس کو بہت تکلیف ہوئی۔
اس کو مخلوق پر بہت ترس آیا جو پانی میں رہتی ہے، جس کو وہ مچھلی کہتی ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں پر نام تھوپتی چلی جاتی ہے جن کو ناموں کی ضرورت نہیں، اور نہ وہ اپنے ان ناموں سے بلائے جانے پر آتی ہے، مگر اس سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہر صورت وہ کڑ مغز ہے۔ وہ بہت سی مچھلیوں کو نکال لائی اور رات ان کو میرے بستر پر گرمی پہنچانے کے لیے ڈال دیا، لیکن میں ان کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے سارا دن مطالعہ کرتا رہا ہوں، مگر میں ان کو پہلے سے زیادہ خوش نہیں پاتا، البتہ وہ ساکن ضرور ہیں۔ جب رات آ گئی میں ان کو دروازے سے باہر پھینک دوں گا، میں ان کے ساتھ دوبارہ نہیں سوؤں گا، کیونکہ جب آدمی کے جسم پہ کچھ نہ ہو تو ایسی مخلوق کے ساتھ سونا نہایت تکلیف دہ ہے۔ اتوار گزر گیا۔ منگل، اب اس کا سانپ سے دوستانہ ہو گیا۔ دوسرے حیوان خوش ہیں کیونکہ وہ ان پہ تجربے کرتی رہتی تھی اور بے آرام کرتی تھی۔ میں خوش ہوں کیونکہ سانپ باتیں کرتا ہے اور اس سے مجھے آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جمعہ، وہ کہتی ہے کہ سانپ سے اس درخت کا پھل کھانے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا نتیجہ نہایت اعلیٰ اور عمدہ تعلیم ہوگا۔ میں نے اس کو بتایا ہے کہ اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہوگا، اس سے موت دنیا میں داخل ہو جائے گی۔ یہ راز کہہ دینا میری غلطی تھی، یہ بہتر ہوتا کہ میں یہ راز اپنے تک محدود رکھتا۔ اس سے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ مریض مکھی کو بچا سکے گی اور وہ مایوس شیروں اور چیتوں کو تازہ گوشت مہیا کر سکے گی۔ میں نے اس کو ہدایت کی ہے وہ اس درخت سے دور رہے، اس نے کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ بدھ، میں نے رنگ برنگی جگہیں دیکھی ہیں۔ گزشتہ رات میں بھاگ نکلا اور گھوڑے پہ سوار کے لیے جس قدر ممکن ہو سکا تیز چلتا گیا، اور مجھے امید تھی کہ آفت آنے سے پہلے میں پارک سے نکل کر کسی دوسری جگہ چلا جاؤں، مگر ایسا نہ ہونا تھا۔ سورج طلوع ہوئے کوئی گھنٹہ بھر ہوا ہوگا اور میں مرغزار سے گزر رہا تھا جہاں پھول کھلے تھے اور ہزاروں حیوان اپنی اپنی عادت کے مطابق چل رہے تھے، خواب کے مزے لوٹ رہے تھے اور ایک دوسرے سے خرمستیاں کر رہے تھے۔ ایک دم وہ طوفان باد بارہ کی طرح آشفتہ سر ہو گیا اور لمحے بھر میں مرغزار میں مجموعانہ افرتفری مچ گئی اور ہر حیوان اپنے ہمسائے کو چیرنے پھاڑنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہوا نے وہ پھل کھا لیا تھا اور موت دنیا میں آن وارد ہوئی تھی۔ چیتوں نے میرے گھوڑے کو پھاڑ کھایا۔ جب میں نے ان کو باز رہنے کا حکم دیا تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اگر میں وہاں رک جاتا تو انہوں نے مجھے بھی پھاڑ کھایا ہوتا۔ میں وہاں سے جلدی کوچ کر گیا۔ میں نے یہ جگہ پارک سے باہر تلاش کر لی اور چند دن خاصے آرام میں گزارے، لیکن اس نے مجھے تلاش کر لیا۔ اس کے چلے آنے سے در حقیقت مجھے افسوس نہیں ہوا، کیونکہ یہاں کھانے کو بہت کم ہے، اور وہ میرے لیے کچھ وہ ممنوع سیب بھی لے آئی اور میں ان کو کھانے پہ مجبور ہو گیا کیونکہ میں بھوکا تھا۔ یہ میرے اصول کے خلاف تھا، لیکن میں نے یہ جانا ہے کہ اصول اس وقت تک کوئی صحیح وقت نہیں رکھتے جب تک کہ پیٹ نہ بھرا ہو۔ وہ پتوں اور ٹہنیوں سے ڈھپی ہوئی آئی اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ ان لغویات کا مطلب کیا ہے، وہ ان پتیوں اور ٹہنیوں کو اس کے جسم سے کھینچ کر پھینک دیا تو وہ دبی ہنسی اور شرما گئی۔ میں نے پہلے کسی شخص کو ہنستے اور شرماتے نہیں دیکھا۔ مجھے اس کا یہ فعل ناپسندیدہ اور بے وقوفانہ لگا۔ اس نے کہا مجھے جلدی معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کا کہنا ٹھیک نکلا۔ آدھا سیب کھا کے میں نے آدھا رکھ دیا۔ جاتی بہار میں نے ایسا اچھا سیب نہیں دیکھا۔ میں نے ان پتیوں اور ٹہنیوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور میں نے اس سے قدرے بے رخی سے مخاطب ہو کے کہا جا اور کچھ لے آ اور اپنا یہ تماشا نہ بنا۔ اور وہ لے آئی اور اس کے بعد ہم اس جگہ چلے آئے جہاں درندوں نے جنگ لڑی تھی، وہاں سے کچھ کھا لیں اکٹھا، اور میں نے اسے چند جوڑے بنوا ڈالنے کو کہا تاکہ باہر نکلتے وقت پہننے کے کام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ تکلیف دہ ہیں، لیکن ان میں ایک بناؤ ہے اور کپڑوں میں یہ بنیادی نقطہ ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ اچھا ساتھی ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کے بغیر اپنے آپ کو اداس اور بجھا ہوا محسوس کروں گا۔ اب جب کہ میں نے اپنی جاگیر کو کھو دیا ہے، ایک بات اور، وہ کہتی ہے اب سے یہ حکم ربی ہے کہ ہم اپنی روزی کے لیے کام کریں، وہ فائدہ مند ہوگی، میں کام کی نگرانی کروں گا۔
10 दिन बाद وہ مجھے ہماری اس تباہی کا باعث ٹھہراتی ہے۔ وہ صریحاً سچ اور خلوص سے کہتی ہے کہ سانپ نے اسے یقین دلایا تھا کہ ممنوع ثمر سیب نہیں جوس تھا۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں معصوم ہوں کیونکہ میں نے جوس نہیں کھائے۔ اس نے کہا سانپ نے اس کو بتایا تھا کہ جوس ایک استعارہ ہے جس کے معنی پرانے اور پامال مذاق کے ہیں۔ اس کی اس بات پہ میرا رنگ اڑ گیا کیوں نے میں نے وقت کٹی کے لیے بہت سے مذاق کیے تھے اور ان میں سے کچھ اس قسم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں نے کوئی مذاق تباہی سے ذرا پہلے کیا تھا؟ مجھے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ میں نے ایک مذاق اپنے آپ سے کیا تھا اگرچہ میں نے بلند آواز سے نہیں کیا تھا۔ دوسرے برس ہم نے اس کا نام قابل رکھا ہے۔ حوا نے اسے اس وقت پکڑا جب میں بلائی اضلاع میں آرستان کے شمالی ساحل پر شکار کو نکلا ہوا تھا۔ حوا نے اسے ہماری پناہ گاہ سے 2 میل یا ممکن 4 میل کیونکہ اسے ٹھیک سے معلوم نہیں دور پکڑا۔ یہ ہم میں سے بعض لحاظ سے مشابہ ہے۔ ممکن ہے یہ ہمارا قرابت دار ہو، وہ یہی خیال کرتی ہے، لیکن میری نگاہ میں یہ غلطی ہے۔ اس کی جسامت میں فرق اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ ہم سے مختلف ہے اور کوئی نئی قسم کا حیوان ہے۔ ممکن ہے کہ مچھلی ہو، اگرچہ جب میں یہ دیکھا اسے پانی میں ڈالتے ہوئے تو وہ ڈوب جاتا ہے، مگر اس تجربے کا فیصلہ نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ ایک دم کود کر اسے باہر نکال لیتی ہے۔ میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ مچھلی ہے، لیکن حوا کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کیا ہے اور وہ مجھے معلوم نہیں کرنے دیتی کہ وہ کیا ہے۔ میں اس کی یہ حرکت نہیں سمجھتا۔ اس مخلوق کی آمد سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ساری فطرت بدل گئی ہو اور وہ تجربات کے معاملے میں غیر معقول بن گئی ہو۔ وہ کسی بھی دوسرے حیوان کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا کہ وہ اس کا کرتی ہے، لیکن وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ بعض اوقات جب مچھلی پانی میں جانے کے لیے آہوزاری کرتی ہے تو وہ اسے اپنے بازوؤں میں آدھی رات تک اٹھائے رکھتی ہے۔ ایسے موقع پر اس کے چہرے ان جگہوں سے پانی بہنے لگتا ہے جن سے وہ دیکھتی ہے اور وہ مچھلی کو پیٹھ پہ تھپکیاں دیتی ہے اور اسے بہلانے کے لیے منہ سے نرم نرم آوازیں نکالتی ہے۔ اس کی یہ حرکتیں اس کے دکھ اور تنہائی کی غمازیاں کر جاتی ہیں۔ میں نے اسے کسی دوسری مچھلی سے ایسا کرتے نہیں دیکھا اور یہ بات مجھے انتہائی تکلیف دیتی ہے۔ وہ اتوار کے دن کام نہیں کرتی، مثلاً تھکی ماندی پڑی رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ مچھلی اس پر لوٹتی رہے اور وہ اسے خوش کرنے کے لیے احمقانہ آوازیں نکالتی ہے اور ایسا ظاہر کرتی ہے جیسے وہ اس کا پنجہ چبا رہی ہو، جس سے وہ مچھلی ہنس پڑتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایسی مچھلی نہیں دیکھی جو ہنس سکتی ہو۔ یہ بات مجھے اس کے متعلق شبے میں ڈالتی ہے۔ میں اتوار کو خود پسند کرنے لگا ہوں۔ سارا ہفتہ کام کاج کی دیکھ بھال جسم کو تھکا دیتی ہے۔ 1 سے زیادہ اتوار ہونے چاہیے۔ بدھ یہ مچھلی نہیں ہے، میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا یہ کیا ہے۔ جب یہ مطمئن نہ ہو تو یہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا ہے اور گو کہتا ہے۔ یہ ہم میں سے نہیں کیونکہ یہ چل نہیں سکتا، یہ ایک پرندہ نہیں کیونکہ یہ اڑتا نہیں، یہ ایک مینڈک نہیں کیونکہ یہ پھدکتا نہیں، یہ ایک سانپ نہیں کیونکہ یہ رینگتا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مچھلی نہیں، اگرچہ مجھے یہ معلوم کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ یہ تیر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ صرف لیٹ سکتا ہے اور وہ بھی اکثر اوقات پیٹھ پہ اور اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے۔ میں نے پہلے کسی حیوان کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ ایک معمہ ہے، لیکن اس حوا نے بنا سمجھے اس کی طرفداری کی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ یا تو یہ معمہ ہے یا پھر کسی قسم کا کھٹمل ہے۔ اگر یہ مر گیا تو اسے چاک کر کے دیکھوں گا کہ اس کا نظام کیا ہے۔ مجھے کسی چیز نے بھی ایسی تشویش میں نہیں ڈالا۔ 3 ماہ بعد تشویش کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ میں بہت کم سو پاتا ہوں۔ اس نے لیٹنا چھوڑ دیا ہے، اب وہ 4 ٹانگوں پر ادھر ادھر چلتا ہے، تاہم وہ دوسرے چوپاؤں سے مختلف ہے، یعنی اس کی اگلی ٹانگیں غیر معمولی طور پہ چھوٹی ہیں۔ نتیجتاً اس کے جسم کا زیادہ تر حصہ تکلیف دہ صورت میں ہوا میں لٹکے رہتا ہے اور یہ بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے جسم کی ساخت تقریباً ہم جیسی ہے، لیکن اس کے چلنے کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہماری نسل سے نہیں۔ اس کی اگلی چھوٹی اور پچھلی بڑی ٹانگیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کینگرو خاندان کا ہے۔
جب یہ آئے تو اس وقت ضرور یہ بچہ ہوگا، کیونکہ تب سے بے انتہا بڑا ہے، اب یہ پہلے سے 5 گنا بڑا ہو گیا ہے، اور جب یہ ناراض ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ 22 سے 38 گنا زیادہ غل مچاتا ہے۔ ہوا اسے ترغیب دلا کے اور وہ چیزیں دے کر جو پہلے وہ اسے دینے سے انکار کر چکی تھی راضی کر لیتی ہے۔ 3 ماہ بعد کینگرو اب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، جو کہ سخت حیران کن اور تشویشناک بات ہے۔ میں نے کسی حیوان کو بڑھنے میں اتنی مدت لیتے نہیں دیکھا۔ 5 ماہ بعد یہ کینگرو نہیں، کیونکہ یہ ہوا کی انگلی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنی پچھلی ٹانگوں پہ چند قدم چلتا اور پھر گر پڑتا ہے۔ غالباً یہ کسی قسم کا ریچھ ہے، تاہم اس کی دم نہیں، اور نہ ہی اب تک سوائے اس کے سر کے کسی اور جگہ سمور اگی ہے۔ یہ اب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ 15 دن بعد میں نے اس کا منہ دیکھا۔ ابھی خطرے کی کوئی بات نہیں، ابھی تک اس کا صرف ایک دانت ہے، ابھی تک اس کے دم نہیں۔ اب وہ پہلے سے زیادہ شور و غل مچاتا ہے، اور زیادہ تر رات کو۔ میں نئے پرانے سے موازنہ کرتا ہوں، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں۔ میں ان میں سے ایک کے پیٹ میں بھوسا بھر کر یادگار کے طور پہ رہنا چاہتا تھا، مگر ہوا کسی بنا پر میرے اس فعل کے خلاف ہے، اس لیے میں نے یہ خیال ترک کر دیا، اگرچہ میرا خیال ہے کہ یہ غلطی ہے۔ اگر یہ دونوں کہیں چلے گئے تو سائنس کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ بڑا اب پہلے سے زیادہ سدھایا ہوا ہے اور طوطے کی طرح باتیں کرتا ہے اور ہنس سکتا ہے۔ طوطے کے ساتھ رہ کر بے شک اس نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، کیونکہ اس میں نقل اتارنے کی صلاحیت اس قدر نمایاں ہے۔ ہوا اسے اب حابیل کہتی ہے۔ 10 برس بعد وہ لڑکے ہیں، ہم نے یہ بہت پہلے معلوم کر لیا تھا۔ یہ ان کا ناقص شکل و صورت میں آنا تھا جس نے ہمیں تشویش میں ڈالا تھا، ہم اس کے عادی نہیں تھے۔ اب کچھ لڑکیاں بھی ہیں۔ حابیل اچھا لڑکا ہے، لیکن قابیل اگر ریچھ ہی رہتا تو اچھا ہو گیا ہوتا۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہوا کے متعلق شروع میں غلطی پر تھا۔ اس کے ساتھ باغ ارم سے باہر رہنا بہتر ہے، بنسبت اس کے بغیر وہاں رہا جائے۔ پہل میرا یہ خیال تھا کہ وہ بہت باتیں بناتی ہے، لیکن اب اگر یہ آواز میری زندگی سے ختم ہو جائے تو مجھے افسوس ہوگا۔ رحمت ہو اس پر اور جس نے مجھے اس کے دل کی نیکی اور اس کی روح کی مٹھاس جاننے کا علم پڑھایا۔ آدم کی ڈائری سے چند اور اقتباسات۔ شاید مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بالکل نوجوان ہے، محض لڑکی ہے، اور اس کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ وہ سراپا تجسس، شائع شگفتہ مزاج ہے۔ دنیا اس کے لیے حسن، عجائب خانہ، راز اور مسرت ہے۔ جب وہ کسی نئے پھول کو تلاش کرتی ہے تو اس کو چومتی چاٹتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے۔ وہ رنگوں کی دیوانی ہے۔ ہوا کی ڈائری۔ ہفتہ۔ اب میری عمر تقریباً پورا 1 دن ہے۔ میں کل وجود میں آئی تھی۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے، اور یہ ضرور ایسا ہی ہوگا اگر کوئی پرسوں تھا، اور جب وہ تھا تو میں نہیں تھی، ورنہ مجھے یاد ہوتا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ بہت خوب، میں اب بہت ہوشیار رہوں گی۔ میں اپنے آپ کو ایک تجربہ سے محسوس کرتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بالکل ایک تجربہ محسوس کرتی ہوں۔ کسی اور شخص کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنے آپ کو تجربہ محسوس کرے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یقینی طور پہ محسوس کر رہی ہوں کہ میں یہی کچھ ہوں، ایک تجربہ، صرف ایک تجربہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگر میں ایک تجربہ ہوں تو کیا میں ہی پورا تجربہ ہوں؟ نہیں، میرا ایسا خیال نہیں۔ میرا خیال ہے کہ دوسری چیزیں بھی اس کا ایک حصہ ہیں، میں اس کا ضروری جز ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسری چیزوں کا بھی اس قصے میں حصہ ہے۔ کیا میری پوزیشن یقینی ہے؟ کیا مجھے اس کا دھیان کرنا ہوگا اور اس کی حفاظت کرنی ہوگی؟ شاید مجھے اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ وجدان مجھے بتاتا ہے کہ عظمت کی قیمت ابدی بیداری مغزی ہے۔
چاند کل رات اپنی جگہ سے اکھڑ کر ڈھلک گیا اور بساط سے گر پڑا۔ ایک عظیم نقصان، یہ سوچ کر میرا دل ڈوبتا رہا۔ زیب و زینت اور آرائش کے سامان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا اس کے حسن سے مقابلہ کیا جا سکے۔ بہتر تو یہ تھا اس کو اچھی طرح جڑا گیا ہوتا، کاش ہم اس کو واپس حاصل کر سکیں۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے؟ اور پھر یہ بھی تو ہے کہ جو کوئی اسے پائے گا چھپا لے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں دوسرے تمام معاملات میں ایماندار ثابت ہو سکتی ہوں، لیکن میں نے یہ ابھی سے اچھی طرح سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میرا مرکز اور نہاد خوبصورتی کو پیار اور خوبصورت کا عشق ہے، اور مجھے چاند کے ساتھ جو کسی اور کا ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ چاند میرے پاس ہے، قابل اعتبار نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں اس چاند کو چھوڑ سکتی ہوں جو میں نے دن میں پایا ہو، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوگا کہ کوئی دیکھ رہا تھا، لیکن اگر میں نے اسے اندھیرے میں پایا ہو تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے متعلق زبان بندی کا کوئی بہانہ تلاش کر لوں گی، کیونکہ چاند مجھے پسند ہے، وہ ایسے خوبصورت اور ایسے رومانوی ہیں۔ کاش ہمارے پاس 5 یا 6 چاند ہوتے، میں کبھی نہ سوتی اور کاٹی سے ڈھکے ساحل پر لیٹی میں اس کو دیکھتی، کبھی نہ تھکتی۔ ستارے بھی اچھے ہیں، کاش اپنے بالوں میں ٹانکنے کے لیے مجھے کچھ مل جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں انہیں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ گو وہ اتنے دور نظر آتے ہیں، مگر یہ معلوم کر کے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے دور ہیں۔ میں ہر خوبصورت چیز کو حاصل کرنے کی اتنی زیادہ خواہش مند ہوں کہ میں بے خودی میں اس کے لیے جھپٹ پڑتی ہوں۔ بعض اوقات وہ بہت دور ہوتی تھی اور بعض اوقات وہ صرف 6 انچ دور ہوتی اور مجھے 1 فٹ دور معلوم ہوتی۔ ان میں سے بعض میں کانٹے چھپے ہوتے تھے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ باتیں کر سکتا ہے تو مجھے اس میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہو گئی، کیونکہ باتیں کرنے سے مجھے عشق ہے۔ میں سارا دن باتیں کرتی ہوں اور نیند میں بھی، اور میری باتیں بہت دل پذیر ہوتی ہیں، لیکن اگر مجھے کوئی دوسری باتیں کرنے والا مل جائے تو میری باتیں دگنی دل پذیر ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی چاہے تو میں باتیں کرتی ہی چلی جاؤں۔ سارا ہفتہ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے متعارف ہونے کی کوششیں کی۔ مجھے ہی ساری بات چیت کرنا پڑی کیونکہ وہ شرمیلا تھا، لیکن میں نے اسے برا محسوس نہیں کیا۔ ہمارا نبھا واقعی اچھا ہو رہا ہے اور ہم ایک دوسرے سے زیادہ واقف ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مجھے کترانے کی کوشش نہیں کرتا، جو کہ اچھی علامت ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ میرے ساتھ پسند کرتا ہے۔ مجھے یہ بات پسند ہے اور میں اس کے لیے ہر ممکن طریقے سے فائدہ مند ثابت ہونے کی ترکیبیں سوچ رہی ہوں تاکہ اس کے من میں اپنی عزت زیادہ کر سکوں۔ کل وہ مجھ سے کنارہ کش رہا، وہ ایسا نظر پڑتا تھا جیسے وہ یہ چاہتا ہو کہ میں اس سے بات کروں۔ میں اس کا یقین نہیں کر سکتی تھی اور سوچا کہ ضرور کوئی غلطی ہے، کیونکہ مجھے اس کی رفاقت سے پیار تھا اور مجھے اس کی باتیں سن کر دلی مسرت ہوتی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر نامہربان ہو جبکہ مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ میں نے اسے سیب لا کر دینے کی کوشش کی۔ وہ ثمر ممنوع ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے ایذا پہنچے گی، لیکن اسے خوش کر کے اگر مجھے ایذا پہنچتی ہے تو اس ایذا کی مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ وہ بہت کم باتیں کرتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ بشاش نہیں، اس کا اسے شاید احساس ہے اور وہ یہ چھپانا چاہتا ہے۔ یہ کیسی قابل افسوس بات ہے کہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے۔ کاش میں اسے سمجھا سکوں کہ ایک محبت کرنے والا دل خزانہ ہے اور ایک ایسا بیش بہا خزانہ جس کے بغیر عقل و دانش مفلسی ہے۔ میں نے اس سے ان گنت ملاقاتیں کی ہیں جب میری زندگی دشوار ہو جاتی ہے، جو کہ اکثر ایسی ہوتی ہے، تو وہ میری تسکین اور ٹھکانہ بنتی ہے۔ وہ ایک اور بنا پر مجھ سے ناراض تھا، وہ یہ کہ میں نے ایک بار اسے آبشار پر سے چھلانگ لگانے سے باز رہنے کو کہا تھا۔ وہ جس قدر ممکن ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اپنی جذباتی فطرت کی پوری قوت سے اسے پیار کرتی ہوں۔ میں بعض پرندوں سے اس لیے محبت کرتی ہوں کہ وہ اچھا گاتے ہیں، لیکن میں آدم سے اس لیے محبت نہیں کرتی کہ وہ گاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جس قدر وہ زیادہ گاتا ہے اسی قدر میں اس کے گانے سے مانوس نہیں ہوتی۔ میں ہر اس چیز کو پسند کرنا سیکھنا چاہتی ہوں جسے وہ پسند کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں یہ سیکھ سکتی ہوں، کیونکہ پہلے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب میں یہ برداشت کر لیتی ہوں۔ وہ دل کا کھرا ہے،
اور مجھے اس کی یہ بات پسند ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سے محبت کر سکتی ہوں۔ وہ مجھے برا بھلا کہے اور مارے پیٹے بھی تو میں اس سے محبت کرتی رہوں گی۔ میں یہ جانتی ہوں، میرا خیال ہے یہ جنس کا معاملہ ہے۔ وہ قوی اور خوبصورت ہے اور میں اسے اس بنا پہ محبت کرتی ہوں، میں اس کی مداح ہوں اور مجھے اس پر ناز ہے، لیکن ان سب خصوصیات کے باوجود بھی میں اسے محبت کر سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں اسے صرف اس لیے محبت کرتی ہوں کہ وہ میرا ہے اور مذکر ہے۔ 40 برس بعد میری یہ دعا اور دلی تمنا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ اس زندگی سے کوچ کریں، ایک ایسی تمنا جس کو اس دنیا سے کبھی نہیں مٹنا چاہیے، بلکہ مرنے تک ہر اس بیوی کے دل میں جگہ لینا چاہیے جو محبت کرتی ہے، اور اس کو میرے نام سے پکارا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم میں سے کسی ایک کو اس دنیا سے پہلے کوچ کرنا پڑے تو میری یہ دعا ہے کہ میں پہلے کوچ کروں، کیونکہ وہ قوی ہے اور میں کمزور ہوں۔ میں اس کے لیے اتنی ضروری نہیں جتنا کہ وہ میرے لیے ہے۔ زندگی اس کے بغیر زندگی نہیں رہے گی، میں اسے کیسے جھیل سکوں گی؟ شیطان کی ڈائری۔ بہت زمانہ گزرا، میں شجر ممنوعہ کے نزدیک جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا، جب آدمی اور عورت ادھر آئے اور گفتگو کی تھی۔ اب جب وہ کئی برس گزرنے پر دوبارہ آئے تو میں موجود تھا۔ وہ پہلے کی طرح تھے، بالکل لڑکا اور لڑکی، ترشے ہوئے سفید جسموں پر آسمان کا ہلکی گلابی رنگ۔ میں نے ان کی گفتگو کو پھر سنا۔ وہ گزرے زمانے کی طرح پھر اچھے برے اور موت کے الفاظ پہ بحث میں تھے اور ان کے معنی میں بحث کر رہے تھے، لیکن بے شک وہ ان کے معنی نہ پا سکا۔ آدم نے کہا، آؤ شاید ہم شیطان کی تلاش کر سکیں، ممکن ہے وہ ان چیزوں کو جانتا ہو۔ تب میں آگے بڑھا، حوا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے میں اس سے مخاطب ہوا۔ حسین مخلوق، تم نے مجھے پہلے نہیں دیکھا، لیکن میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ میں نے تمہیں تمام حیوانوں کو دیکھا ہے، لیکن خوبصورتی میں کوئی بھی تمہارا مد مقابل نہیں۔ تمہارے بال، تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ، تمہارے جسم کا رنگ، تمہارے پیکر، سب کے سب خوبصورت، قابل تعریف حد تک بے عیب ہیں۔ میں اس تعریف سے خوش ہوئی تھی۔ اس نے خود پر نگاہ دوڑائی، اپنا ایک ہاتھ اور پیر آگے کو بڑھا کر ان کی تعریف کی اور مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس قدر حسین ہونا باعث مسرت ہے، اور آدم وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ حوا نے بڑے فخر اور بھولپن سے آدم کی نمائش کرنے کے لیے اس کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھمایا، اور اس نے اس کو معمول سمجھتے ہوئے معصومانہ مسرت محسوس کی اور کہا، جب میرے سر پہ پھول سجے ہوتے ہیں تو میں اور بھی بھلی دکھتی ہوں۔ حوا نے کہا، یہ سچ ہے، میں تمہیں دکھلاتی ہوں، اور وہ تتلی کی طرح ادھر ادھر اچھلتی کودتی پھول توڑ لائی، اور پلک جھپک میں ان کی ڈنڈیوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر اس نے ایک دھمکتا ہوا تاج سا بنا ڈالا اور اس کے سر پر جما دیا، اور پھر اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنی پھرتیلی انگلیوں سے اسے ادھر ادھر تھپکی دی، اور ہر تھپکی سے اس کی زیب و زینت اور دوبالا ہوتی رہی۔ شیطان نے پوچھا، دکھ کیا ہے؟ دکھ میں نہیں جانتی۔ بے شک تم کیسے جان سکتی ہو؟ دکھ تمہاری دنیا کی چیز نہیں، دکھ تمہیں ناممکن ہے۔ تم نے کبھی کوئی جسمانی دکھ نہیں اٹھایا۔ شیطان نے پوچھا، خوف کیا ہے؟ خوف میں نہیں جانتی۔ ظاہر ہے تمہیں کیوں کر معلوم ہوگا، تم نے اسے محسوس نہیں کیا، تم اسے محسوس نہیں کر سکتی، یہ تمہاری دنیا سے متعلق نہیں۔ خیر، دوسرے الفاظ بھی تو ہیں، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ یہ ایک اور دشواری ہے، یہ بھی تو تمہاری دنیا سے باہر ہیں، ان کی جگہ صرف اخلاق کی بادشاہت میں ہے۔ تمہارے کوئی اخلاق نہیں۔ اخلاق کیا ہیں؟ ایک ایسا ضابطہ قانون جو درست اور نادرست، اچھے اور برے اخلاق میں تمیز کر سکے۔ یہ چیزیں تمہارے لیے کوئی وجود نہیں رکھتی، میں اسے واضح نہیں کر سکتا، تم نہیں سمجھو گی۔ شیطان نے کہا، برائی وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اسے اخلاقی شعور اسے تخلیق نہ کر دے۔ اخلاقی شعور کوئی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟
शैतान ने कहा, इस दरख्त का फल खाने से। लेकिन तुम ये क्यों हासिल करना चाहती हो? क्या तुम इखलाकी शऊर हासिल करना चाहती हो? उसने हसरत भरी निगाह से आदम को देखा और कहा, क्या तुम इसे हासिल करना चाहोगे? आदम ने कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर ना की और सिर्फ ये कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने इस बातचीत को बिल्कुल नहीं समझा, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम इसे खा लेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा करने में कोई एतराज़ नहीं। बेचारे जाहिल, बाज रहने का हुक्म उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो महज बच्चे थे और वो गैर तजुर्बाशुदा चीज़ों और मुहिम बातों को जो उनकी छोटी सी दुनिया और मामूली तजुर्बे से बाहर थी ना समझ सके। हव्वा ने सेब के लिए हाथ बढ़ाया। आह, अलविदा बाग़ अदन और तेरी मासूम खुशियाँ। आह, गुर्बत, दुख, भूख, सर्दी और शिकस्ता दिली, सोगवारी, आंसू और शर्मिंदगी, हसद, जंग व जदल, अदावत और बेइज्जती, उम्र, थकान, पशेमानी और फिर नाउमीदी और मौत के लिए दुआ, और इससे बेपरवाही की दूसरी तरफ दोज़ख के दूसरे दरवाजे मुंह खोले हैं। उसने चखा और फल उसके हाथ से गिर पड़ा। ये दर्द-अंगेज़ मंजर था। वो शख्स की तरह थी जो नींद से धीरे धीरे और परेशान से बेदार होता है। आह, मैं खुद अपनी ही निगाह में पाक दामन नहीं रही। वो अपने दुख से कराई, बड़बड़ाई और अपना सर झुकाए हुए कहा, मैंने शराफत खो दी। मैं इस कदर गिर गई हूँ कि फिर कभी भी उरूज हासिल नहीं कर सकूँगी। खूबसूरत नौजवान ने यह सब कुछ देखा, फिर वफादारी और बहादुरी से बिना कुछ कहे उसने सेब उठाया और चख लिया। उसके जिस्म में भी तगय्युर आ गया। मौत की दुनिया में आमद, हव्वा की ज़बानी। गज़बनाक फरिश्तों ने हमें बाग़ अदन से शोले की तलवारों से निकाल कर बाहर किया, और हमने क्या किया था? हमारी नीयत किसी किस्म का ज़रर पहुँचाने की नहीं थी। हम जाहिल थे और हमने वही किया जो दूसरे बच्चों से सरजद होता है। हम ये ना जान सके कि हुक्म अदुवली गलती है, क्योंकि अल्फाज हमारे लिए अजीब व गरीब थे और हम उन्हें नहीं समझते थे। हमें दुरुस्त और नादुरुस्त की तमीज़ ना थी। हम ये जान भी कैसे सकते थे? इखलाकी शऊर के बग़ैर हम ये नहीं जान सकते थे और ये मुमकिन ना था। हाँ, अगर पहले से हमें इखलाकी शऊर दे दिया गया होता तो हम ये हुक्म अदुवली नहीं करते। बाग़ अदम के दरवाजे हम पे बंद कर दिए गए। सहरा और बयाबा में हमें धकेल दिया गया। हमें निकाले गए 3 माह हुए थे, तब हम जाहिल थे। अब हम इल्म से माला माल हैं। हाय कितने माला माल हैं। हम भूख, प्यास और सर्दी जानते हैं। हम रंज व गम और बीमारी से वाकिफ़ हैं। नफ़रत, सरकशी और धोखा हम जानते हैं। हम पशेमानी से भी दोचार हैं। ज़मीर से भी वाकिफ़ हैं, जो मुजरिम और मासूम को एक ही सज़ा देता है और उनमें कोई तमीज़ नहीं करता। हम जिस्म और रूह की मांदगी से भी वाकिफ़ हैं, और उस नींद से भी जो ताजगी नहीं बख्शती, और उस आराम से भी जो आराम नहीं होता, उन ख्वाबों से भी जो बाग़ अदम में ले जाती है और आँख खुलने पर हमें उससे निकाल बाहर करती है। हम बदनसीबी, शदीद अज़ियत और दिल शिकस्तगी जानते हैं। हम ज़िल्लत और तौहीन को भी जानते हैं। नाशाइस्तगी, बेहयाई और गंदी ज़हनियत से हम वाकिफ़ हैं। हम दुरुस्त और नादुरुस्त में तमीज़ है, और ये भी जानते हैं कि एक चीज़ से पहलू तही करके दूसरी को कैसे किया जाता है। आदम आ गया है। हाँ भाई, वो अभी तक पड़ा सोता है। वो हमारा दूसरा लड़का, हमारा हाबील है। वो अपनी राहत के लिए बहुत सो चुका। उसे जगा दो। मैंने कोशिश की मगर वो नहीं जागा। तब तो वो बहुत थका होगा, उसे सोता रहने दो। मेरा ख्याल है ये उसकी चोट है जिसने उसे इतनी देर से सुला रखा है। मुमकिन है ऐसा ही हो। इस सूरत में हम उसे आराम करने देंगे। बेशक नींद से उससे सेहत हो रही है। उसे सोए हुए 1 दिन और रात हुई है। उसका चेहरा और जिस्म खून में लथपथ है। उसने कहा था कि उसके बड़े भाई काबिल ने उसे मार गिराया है।
پھر وہ کچھ نہیں کہہ سکا اور اسے نیند آ گئی۔ ہم نے اسے اس کے بستر پہ لٹا دیا اور خون دھو دیا۔ ہم اسے نہیں جگا سکے۔ وہ اسے ایک ہی کلمہ کہہ دینے کی التجا کی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ آہ، کیا یہ وہ طویل نیند ہے؟ کیا یہ موت ہے؟ کیا وہ اب نہیں جاگے گا؟ شیطان کی ڈائری سے۔ موت دنیا میں داخل ہو گئی ہے۔ طرح طرح کی مخلوق ہیں۔ اہل بیت موت کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ اپنا خیال بدل دیں گے۔